اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خوشی کی بات ہو اور ریپبلک آف لیبرلینڈ اپنا اس میں حصہ نہ ڈالے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کی آزادی کا دن ہو، پاکستان کے عوام سے محبت کا اظہار کرنا ہو، پاکستان کے کسی خاص شخصیت جس نے بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو منوایا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہو اور لیبرلینڈ اس میں اپنا کردار ادا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ 2 سے 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت جب کووڈ-19 شروع ہوا، پاکستان کے پاس کٹس نہیں تھیں، تو لیبرلینڈ واحد اور پہلا ملک تھا جس نے یہ آفر کیا کہ ہم آپ کو کووڈ-19 کی کٹس فری آف کاسٹ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کی جب لہر پاکستان میں اپنے عروج پر تھی، کوئی بھی بین الاقوامی ٹیم، چاہے وہ کرکٹ ہو یا کسی بھی قسم کی اور کھیلوں کا میدان ہو، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت لیبرلینڈ نے پاکستان میں رنگ آف پاکستان کے نام سے ایک ایونٹ کروایا لاہور میں، قذافی اسٹیڈیم میں، جس میں دنیا بھر کے 15 ممالک سے ریسلرز کو یہاں پہ بلایا گیا اور ایک اچھا میسج پوری دنیا کے سامنے دیا گیا۔ مارکہ حق، یہ وہ لمحہ، وہ ایک ایونٹ یا پاکستان کی تاریخ کا وہ لمحہ جس نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن ملک کو نہ صرف چت کیا بلکہ پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو جرأت اور بہادری ہمارے ملک نے سیاسی اور عسکری قیادت نے دکھائی، اس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس 1 سال کے مکمل ہونے کی خوشی میں جہاں پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اسی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ریپبلک آف لیبرلینڈ کے کونسلیٹ آف لیبرلینڈ پاکستان نے افواج پاکستان اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ابھی اس وقت اسٹیج پہ ایمبیسڈر ایٹ لارج ریپبلک آف لیبرلینڈ ٹو پاکستان اینڈ نیپال فیصل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے اسپیشل ایڈوائزر اور پبلک افیئرز یونٹ کے سربراہ سید توصیف علی شاہ ہمارے ساتھ براجمان ہیں۔ دفاعی تجزیہ نگار پاک بھارت معاملات پر بڑی گہری نظر رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ یو کے بیس کارڈیالوجسٹ، ایک معروف جیو پولیٹیکل اینالسٹ اور اس کے ساتھ یو کے بیس معروف ہیج فنڈ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر اورنگزیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ اور اپ کمنگ ینگ بزنس مین شعیب خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ہمیں تھوڑی دیر تک پرائم منسٹر یوتھ کونسل کے ممبر اور FBR کے لیگل پروسیکیوٹر بیرسٹر امرت شیخ صاحبہ ہمیں چند ہی لمحوں میں جوائن کریں گی۔ ان کے ساتھ تجزیہ کار ANF اینڈ CNF اور FBR کے لیگل ایڈوائزر بیرسٹر سلمان بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ چونکہ ہمارا وقت 3 بجے سٹارٹ ہونا تھا، تو لہٰذا ہم اپنے پورے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میں پاکستان کی تاریخ، پاکستان کا جذبہ، پاکستانیوں کے امنگوں کی ترجمانی کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مرزا رضوان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ملی نغمہ گا کر ہمارے جو ایک جذبات ہیں، لہو ہیں، اس کو گرمائیں۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے
پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تجھے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن میرا دل تیری محبت کا ہے جان بخش دیار میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جان ہو نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو ناریز آنا دل کا بہاری مسکن رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو ہو دمن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن صاحب آپ تو ہمیں جوائن کر چکی ہیں بیرسٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اس اہم موقع پر جوائن کیا اب میں گزارش کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے ہوسٹ آج کی اس تقریب کو منعقد کرنے والے ایمبیسڈر ایٹ لارج ریپبلک آف نیدرلینڈ ٹو پاکستان اینڈ نیپال ہز ایکسیلنسی فیصل بٹ صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے باقاعدہ شروعات میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. Honorable guest, namely Syed Tosif Shah, General Ghulam, Dr. Aurangzeb, Barrister Amrit, and Mr. Shoaib, and members of the media, a very good afternoon. It's an honor for me to be part of this memorable occasion of the first anniversary of Marg-e-Haq, a moment that holds deep historical and emotional significance for many people in Pakistan. Nations are shaped by moments that test the resilience, unity, and determination of their people. Such occasions also serve as reminder of the importance of peace, stability, and responsible leadership. Today is not only a time to remember history, but also an opportunity to reflect the values that help societies move forward with dignity,
dialogue, and mutual respect. As an ambassador of Liberland to Pakistan, I wish to express my appreciation for the hospitality and friendship extended by the people of Pakistan. Over time, I have witnessed the remarkable energy, resilience, and aspirations of Pakistani people, especially its youth, entrepreneurs, and civil society. In today's interconnected world, the futures of a nation increasingly depend not only on strength, but also on innovation, economic cooperation, technology, education, and people-to-people understanding. It is through these avenues that we can collectively build a more peaceful and prosperous future for the coming generations. History should inspire wisdom, and wider international community continue advancing towards dialogue, regional stability, economic progress, and mutual understanding. Let us honor the sacrifices of the past by working together for a future defined by peace, opportunity, and human dignity. I would like to pay tribute to the Prime Minister Shehbaz Sharif and the Field Marshal Syed Asim Munir for their dedication to the national service, leadership, and commitment to stability and security of Pakistan. Responsible leadership in challenging times play an important role in promoting regional peace, resilience, and constructive engagement amongst the nation. I extend my respect to the institutions and people working towards stability, cooperation, and prosperity of the Islamic Republic of Pakistan. In the end, I would finish up by a quote by Albert Einstein, which says, "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding." At the end, I would like to thank you for being such a wonderful audience and coming here to attend our event to make it wonderful. Thank you. یہ کرتا چلوں کہ جیسے ہی ہمارے تمام مہمان اپنی بات ختم کریں گے تو اس کے بعد اس ایونٹ کے آخر پہ کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی، جہاں پہ ہم مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر کیک کاٹ کے افواج پاکستان سے خراج تحسین کا اظہار کریں گے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے، کیونکہ یہ مارکہ حق جس طرح سے ہماری پاک افواج نے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اس کو ایک عام انسان شاید اس طریقے سے بیان نہ کر سکے جس طریقے سے ایک بذات خود آرمڈ فورسز کے آفیسر اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مارکہ حق پر کہ 1 سال مکمل ہونے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ میں بٹ صاحب کا اور باقی دوست جو ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ میں ایکچولی لاسٹ منٹ پر اوپن ہوا ہوں، تو اس لیے اگر میری بات چیت میں ربط نہ ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دراصل مارکہ حق کا آغاز تو جس دن سے انسانیت مارد وجود میں آئی ہے اس سے شروع ہوا ہے اور ازل تک جاری رہے گا۔ یہ جس مارکے کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ اس کی ایک جھڑپ تھی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے مارد وجود آنے کے بعد جب انڈین نیشنل کانگریس کی پہلی CEC ہوئی ہے، اس کا ایک ریمارک میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو بزور شمشیر ختم کر دی جائے گی۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ پاکستان کا وجود بھارت کی باقاعدہ نفی کرتا ہے۔ بھارت آج اگر آپ غور کریں تو بھارت کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ ایک شناخت کی تلاش میں ہے۔ ایک ملک ہے جس میں 1.5-2 ارب لوگ رہتے ہیں، وہ ایک شناخت کی تلاش میں ہے۔ کبھی ایک نعرہ، کبھی دوسرا نعرہ، کبھی تیسرا نعرہ، فائنلی وہ ہندوتوا پہ آ کر اٹک گئے ہیں۔ اور یہ 1914 یا 15 میں ایک بنگالی پولیٹیشین تھے چندرن بوس، انہوں نے یہ بات کی تھی ہندوتوا کی، کیونکہ اس وقت بھی جو یونائٹڈ بنگال میں
हिंदू माइनॉरिटी में थे और ताकत उनके पास थी, पैसा उनके पास था, लेकिन मेजॉरिटी उस वक्त भी मुसलमानों की थी और गैर मुस्लिम्स की थी वहाँ। उसके बाद जब भारत माज़ वजूद में आया है तो भारत में इस वक्त भी अगर आप उनके सेंसस उठा कर देखें तो रियल हिंदूज 20-22% से ज़्यादा नहीं है। उसमें से 3 से 5% ब्राह्मण हैं जो नॉर्दर्न इंडिया के, जो अपने आप को एरियंस कहते हैं और हैं भी, और वो समझते हैं कि उनका हक है इस पूरे खित्ते पर उनका एक असर होना, कब्ज़ा होना, जिसके लिए वो जो कुछ भी हो करने को तैयार हो जाते हैं। आज भी अगर भारत की आप स्टडी करें तो उसकी कोई कल एक दूसरे से नहीं मिलती। नॉर्दर्न इंडिया की और सदर्न इंडिया की वो एरियंस हैं, ये डारवेडियंस हैं। और इंसिडेंटली इस्लाम का ज़हूर इस खित्ते में उस वक्त हो गया था जब नबी पाक हयात थे सर से, और जो इस खित्ते की सबसे पुरानी मस्जिद है वो भी तमिलनाडु में उस वक्त तामीर हो गई हुई थी। तो मसला उस वक्त से ये शुरू है और शुक्रगुजार होना चाहिए हमें हमारी लीडरशिप का, अल्लामा इकबाल का, कायद-ए-आज़म का, जिनकी नज़रों ने ये देख लिया था कि मुसलमानों के लिए यहाँ पर मुश्किलात कितनी हैं। मैं 70-71 ईस्ट पाकिस्तान में था जब हमें कैदी के तौर पर लाया जा रहा था, तो कलकत्ता के पास एक बहुत बड़ा जंक्शन है बर्दवान, वहाँ पे ट्रेन रोकी गई। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप किसी तरीके से निकल के हमारे लिए खाना लाए, को 3-4 दिन से सारे हम भूखे थे। मैं जब निकला तो ट्रेन से बाहर तो एक ख़ानदान मुझे नज़र आया जो मुसलमान लगा मुझे। मैं चूँकि काफ़ी अर्सा इस पाकिस्तान में रहा हुआ था, बंगाली मुझे आती थी। मैं उनके पास से गुजरते हुए बंगाली में उनके साथ सलाम दुआ की, उन्होंने जवाब दिया मुझे। पूरा ख़ानदान रो रहा था, उसमें मेरी उम्र के बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी। मैंने उनसे बात की, मैं कहा आप क्यों रो रहे हैं? ये दूसरी चीज़ है जो मेरे जहन से कभी नहीं जाती। उन्होंने कहा जी कि आज के बाद हिंदू हमें जीने नहीं देगा। जब तक पाकिस्तान मजबूत था हम यहाँ पर मजबूत थे, पाकिस्तान की कमज़ोरी हमारी कमज़ोरी बन जाएगी और ये हिंदू हमें जीने नहीं देगा। जिसका मुजाहिरा भी आपने रिसेंट जो बीजेपी का इलेक्शन था वेस्ट बंगाल में, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। इसका 2 रियासतें ऐसी हैं जो बनने के बाद से अब तक बढ़ती चली जा रही हैं, जिनके डीएनए में वायलेंस शामिल है। एक भारत है और एक इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठाकर देख लीजिए जब ये बने थे और आज तकरीबन दोनों ही, इजराइल तो अपने आप से डबल से ज़्यादा हो गया हुआ है, भारत भी तकरीबन 30 से 35% ज़्यादा नक्शा उसका बढ़ गया। अगर भारत बढ़ता रहे, वायलेंस जारी रखे, तो ही भारत का वजूद कायम रह सकता है, वरना ये अंदरूनी तफादात जो है उनके, उसी वजह से भारत के टूटने का अंदेशा उनको रहता है, और ये एक हकीकत भी है। भारत को, मैं परसों रात ही एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इजराइल का लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया था कि मई में इजराइल और भारत मिलकर एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसमें दोनों के मफादात मुश्तरक हैं, दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की फ़िलासफ़ी एक जैसी है, और जिसमें इजरायली ऑफिसर्स बाकायदा शामिल थे, इजरायली हथियार बाकायदा शामिल थे, और उनके पीछे अमेरिका खड़ा था, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा, अभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। अमेरिका के भारत के साथ जो माहदात हैं, अगर आप पढ़ें, 4 मेन जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, अगर आप पढ़ें, फिर आपको शक नहीं रह जाता कि अमेरिका के ताल्लुकात की नैयत भारत के साथ क्या है। भारत ने इसी जोम में कि जिस से इजराइल जब चाहता है मुसलमानों पर हमला कर देता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अमेरिका जब चाहता है जिसको दुश्मन डिक्लेयर कर देता है, हमला कर देता है, उसको रोकने वाला नहीं है। इसी तरह भारत ने भी अपना ये हक एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की। पहले 2019 में जब मुँह की खानी पड़ी उसको, फिर दोबारा पिछले साल वो पूरी तैयारी से आया हुआ था। उनका ख्याल ये था कि ये पूरा उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो इतना मजबूत है कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी कि उसका वो जवाब दे सके। अगर जवाब देगा भी तो भी
وہ اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا پاکستان نے جواب دیا الٹیمیٹلی۔ انہوں نے جب پاکستان کی مختلف آبادیوں پر حملہ کیا اور اس کو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کا ایک حصہ قرار دیا، اس وقت کم از کم میرے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کرے گا، کیونکہ 2019 میں بھی جب بھارت نے کوشش کی تھی اس وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم رسپونڈ کریں گے۔ اس دفعہ بھی جب ہوا تو ہمارے DGISPR نے بڑے واضح کہا تھا شروع تو بھارت نے کیا، ختم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، پاکستان کو بے پناہ نوازا ہے۔ ہم خود پاکستان کی قدر نہیں کرتے، اگر ہمارے اندر سے پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، کسی حد تک جائز ہے کہ ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے لیڈرشپ کو سوال کریں کہ آپ کیوں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے۔ لیکن جب پاکستان کا یا پاکستانیت کا سوال آتا ہے تو اس وقت پھر میرا خیال ہے وہاں ہماری بریک لگ جانی چاہیے۔ اس وقت بھی جب بھارت نے 6-7 مئی کی رات کو حملہ کیا تو اگلے دن سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا۔ لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے حالات دیکھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں تھوڑا بہت، تو میرے خیال یقین تھا کہ پاکستان جواب دے گا تو جواب ٹھیک ہوگا۔ پاکستان کا جواب غیر متوقع نہیں تھا، لیکن جس چیز سے جواب دیا وہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ اگر آپ بھارت کا اور پاکستان کے بجٹ کا موازنہ کریں تو ان کا $92.5 بلین ہے بجٹ ان کا، اور پاکستان کا اس کے مقابلے میں صرف $9.04 بلین بجٹ ہے۔ صرف بجٹ کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1 سے 10 گنا زیادہ ہے ان کا۔ ان کی افواج ہم سے بے انتہا بڑی ہیں، ان کے پاس ایئر فورس ہم سے زیادہ ہے، ان کے پاس میزائلز زیادہ ہیں، زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے ہم سے، اور اس وقت بھی تھی۔ لیکن جو چیز وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ پاکستان بحیثیت قوم تھوڑا تھوڑا ہمارا دماغ چلا ہوا ہے، ہم آپس میں لڑنے میں خوش رہتے ہیں اور لڑائی ہمارے لیے ایک تقریباً مسئلہ بن کے رہ گئی ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو سمجھ نہیں پائے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی لگاتار کوششوں سے پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہو چکا ہوا ہے، اندرونی طور پر کھوکھلا ہے، سیاسی طور پر ایک دوسرے کے گلا پکڑا ہوا ہم نے، اور عوام بھی آپس میں دست و گریبان ہیں، اور مختلف لوگوں کی، مختلف صوبوں کی، مختلف سیکٹس کی آپس میں چپلے سے بہت عروج پر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک بات جو بھول ہوئے گئے تھے کہ جب دشمن پاکستان کی طرف میری طرف آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر ہم سب کو یہ بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں صرف ایک دشمن یاد رہتا ہے۔ کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دشمن جب ہم پہ فائر کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو یہ بات ہمارے عوام سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا جواب غیر متوقع اس لیے بھی تھا کہ پاکستان کے پاس وہ ریسورسز عام طور پر لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پاکستان کی افواج کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ ڈائنامک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی جو نوعیت ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں انفیریئر ہے کمپیریٹیولی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن پاکستان کی افواج کا جو ڈائنامزم ہے، جو ان کے آپس میں ایئر فورس کی، نیوی کی، پاکستانی گراؤنڈ فورسز کی آپس میں جو گزشتہ 4 سال سے لگاتار جو کوآرڈینیشن چل رہی تھی، جو لگاتار جو مشقیں ہو رہی تھیں، وہ اسی قسم کے حادثے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور الحمدللہ جب پاکستان نے جواب دیا تو اتنا مؤثر تھا اور وہ اس قدر مضبوط تھا کہ بھارت کے بہت بڑے دوست ٹرمپ صاحب کو خود بیچ میں آنا پڑا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کے وائس پریزیڈنٹ بھارت میں تھے، انہوں نے کہا یہ لڑائی پاکستان بھارت کی، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اور خیال یہ تھا کہ چند دنوں میں پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن جب پاکستان کا جواب آیا تو ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ پاکستان گھٹنے ٹیکے گا نہیں، اور اگر یہ بات بڑھی تو پھر نقصان بھارت کا ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ پاکستان ہر نقصان کیا ہے وہ سہنے کے لیے تیار ہے۔ 2 باتیں میں اور کوٹ کر دوں آپ کو۔ جب یہ 2015 میں 15 اگست کو مودی نے لال قلعے میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا تھا کہ مجھے بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے خط آتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجیے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف
اگلے دن گلگت بلتستان تشریف لے گئے اور جہاں سے سی پیک پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اس مقام پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بات کی تھی، پاکستان اپنے انٹرسٹ کی دفاع میں آخری حد تک جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو حد سے پار کی۔ بڑی معنی خیز بات ہے۔ پھر جب فیلڈ مارشل امریکہ میں تھے انہوں نے ایک بات کی تھی جس کو ہم لوگ زیادہ شاید پک نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دنیا نظر نہیں آتی جس میں پاکستان کا وجود نہ ہو۔ یہ بھی بڑی معنی خیز بات تھی، اس کو بھی ہم نے زیادہ نہیں سمجھا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی تعلیمت کو خطرہ ہوا پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پھر ہمیں دنیا کی تباہی کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ ہمیں وہ دنیا منظور نہیں ہے جس سے پاکستان کا وجود خطرے میں ہو۔ تو یہ وہ جذبات تھے، یہ جو سوچ تھی جس کا اظہار ہم نے 7 مئی سے لے کر 11 مئی کی صبح تک کیا، جب بھارت کو باقاعدہ ایک نقصان اٹھایا، بھارت نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ ان کے پاس 400 جو میزائل سسٹم تھے، سمجھے جاتے نہ کہ ان کے خلاف کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ ان کی بیٹریز تباہ کر دی گئی، برہموس کے جو ڈیپوز تھے وہ تباہ کر دیے گئے، ان کی ایئر فورس کو بھاگنا پڑا، ان کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہمارے سمندروں میں آنے کی کوشش میں تھا اس کو یہاں سے نکلنا پڑا۔ گراؤنڈ فورسز نے ہمارے نے ان جگہوں پہ قبضہ کر لیا جن پر قبضہ بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا۔ تو بحیثیت مجموعی پوری قوم ایک پاگلوں کی طرح، کیونکہ ڈرونز لائٹنگ ڈرونز جو اسرائیل نے دیے تھے وہ پھر رہے تھے اور ہمارے لوگ پاگلوں کی طرح موٹر سائیکل لے کر پیدل بھاگ رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، اور جس کے پاس میں کوئی حصہ آ جاتا تھا وہ خوشی سے لہراتے ہوئے پورے پاکستان پورے لاہور میں پھر رہے تھے۔ اس پاگل قوم کے ساتھ لڑنا اتنا آسان نہیں۔ یہ قوم اپنے افواج کے ساتھ، افواج اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔ اور جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کی جو آپس میں ربط ہے، جو ہوموجینٹی ہے، وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی فوج میں اگر ایک بھائی لیفٹیننٹ جنرل عہدے پر تھا، میں خود لیفٹیننٹ جنرل تھا، میرے سگے چچا کا بیٹا سپاہی تھا، تو یہ میرا اس میں فرق تو ہو نہیں سکتا، میرے خاندان کا فرق تھا، میرا بھائی تھا۔ اسی طرح پاکستان کی باقی افواج کے باقی لوگوں کا بھی آپس میں جو ربط ہے اس کا مضبوط ہے، خاندانی بھی ہے، اب علاقائی بھی ہے، جس لحاظ سے بھی سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں وہ تفرقہ نہیں ہے جو بھارت جس کا شکار ہے، وہاں پہ ہندو ہندو ہے، سکھ سکھ ہے، اور جو غیر ہندو ہے وہ غیر ہندو ہے، ان کے آپس میں بھی یہ تقسیم ہے۔ تو بہت سارے ایسے عوامل تھے جنہوں نے مل کر پاکستان کو مار کا حق کے اس جھڑپ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی، پاکستان کی عزت بڑھائی، جس کے لیے آپ سب ہم سب میرا خیال ہے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور ہمیں خوشی منانے کا حق بھی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولیے، اور یہ مت بھولیے کہ پاکستان کی بھارت کی جھڑپ ہونی ہے اور جنگ ہونی ہے باقاعدہ، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یا تو بھارت رہے گا یا پاکستان رہے گا، یا تو پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا یا بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر تیار نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا تھا پچھلے مئی میں۔ بھارت کے ٹکڑے ہونے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہاں شروع ہو گیا۔ منی پور میں جو کچھ ہوا پچھلے دنوں وہ آپ کے سامنے ہے، 7 اسپیس جو بات کریں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو جنوبی انڈیا کی بات ہم کم کرتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ اسٹڈی نہیں کرتے، وہاں پر جو بھارت اوور آل جذبات ہے اس کے خلاف، وہ میں سمجھ سکتا ہوں اور کچھ جو لوگ وہاں ان سے ملتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ پاکستان کا وجود تو قائم رہے گا اب تک، بھارت کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ، میں نہ دیکھ سکوں شاید آپ لوگ دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ قیادت کی طرف سے جو اقدام اٹھائے گئے وہ تو بڑی تفصیل سے بیان کیے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اس وقت کہاں پہ کھڑی تھی اور ان کی سپورٹ کتنی ہماری اصلی قیادت کے ساتھ تھی، یہ جاننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب سید توصیف علی شاہ صاحب سے کہ سر آپ آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی قیادت تھی وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے فیصل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مارکہ حق کی اس تقریب میں ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ مجھ سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے
अपने तजर्बात की बेस के ऊपर और अपने एक अस्करी क़यादत माइंडसेट के हवाले से बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं तो बहुत कम ऐसा रहा है कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पर हो। ये पहली मर्तबा हुआ कि मियाँ शुबारची साहब की क़यादत में और सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में सियासी टीम और अस्करी टीम जो है वो एक माइंडसेट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो जब इंडिया ने हमला किया और उससे पहले अगर हम देखें, जब इंडिया ने एटमी बम चलाए और उस वक़्त एक प्रेशर जो है वो मुल्क के अंदर आया, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उस वक्त पता चला कि क़यादत सियासी और अस्करी क़यादत फैसला करती है तो मुल्क किस तरह सेव होते हैं। उस वक्त सियासी क़यादत ने फैसला किया कि हमने एटमी धमाके करने हैं और उस फैसले की वजह से आज अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है, मैं समझता हूँ कि पहले वो रोल था जिस वक्त पाकिस्तान ने पहली इस्लामी मुमलकत एटमी क़ुव्वत डिक्लेयर की और अल्लाह ताला ने हमें आज ये मकाम दिया। अब उसके बाद आ जाएं, जब अभी इंडिया ने हमला किया तो इस वक्त जो क़यादत थी सियासी और अस्करी, सैयद आसिम मुनीर साहब और मियाँ शुबारची साहब ने जिस तरह पूरी दुनिया को पहले पैगाम दिया कि मोदी जो है पाकिस्तान के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम अमन के शहरी हैं, पाकिस्तान अमन चाहता है और उसी अमन का प्रचार लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने खारजा की फील्ड में अपनी ज़िम्मेदारी अदा की और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है, आप इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद बात करें। लेकिन जब इंडिया ने हमला किया और उस हमले के बाद जब अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत ने फैसला किया मिलकर, और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, वो एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम फौजी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त से नवाजा वो हम सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरह जनरल साहब ने बताया कि इंडिया जो है वो हमसे अस्करी क़ुव्वत के हवाले से बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की शायद उतनी वो ना हो, लेकिन वो जज्बा जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर पैदा किया, वो जज्बा जो है वो किसी से कम नहीं है। आप देखें, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे सवाल कीजिएगा कि पहले जब ये जाते थे लंदन में या अमेरिका, और अब जब ये जाते हैं तो एक आम शहरी जो पाकिस्तानी है, मेरे कज़न जो है वो बाहर हैं, तो वो बताते हैं कि शाह साहब पहले हमें कोई पूछता कोई नहीं था, आज जो है वो अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान की शनाख्त हुई है एक बहादुर कौम की हैसियत से, एक बहादुर सिपाही की हैसियत से, एक अयूर कौम की हैसियत से। तो उस वक़्त हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि क़यादत का बेहतर होना और क़यादत का नज़रिया पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ होना। नज़रिया पाकिस्तान का मुहाफ़िज़, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो नज़रिया पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ क़यादत का और उसकी क़यादत का होना बहुत ज़रूरी था।
ایک قیادت آئی تھی یہاں پہ جس نے ملک کو دبائی کی طرف لے کر گیا تھا، جس نے عسکری وہ شہدا جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ان کے ساتھ انہوں نے کیا کردار ادا کیا. اور ایک قیادت جو ابھی آپ کی موجود ہے میاں شباشی صاحب کی صورت میں، سید آصف منیر صاحب کی صورت میں، آج اسی قیادت کی وجہ سے آج اللہ نے ہم پاکستانیوں کے اوپر رحمت رکھی ہے. اور بینگ ایک قوم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصل بٹ صاحب نے جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی معاملہ آیا ہے تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لیا، اور آج بھی الحمدللہ انہوں نے مارکہ حق کے لیے یہ تقریب منعقد کی ہے. میں ان کا مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اس عزم کے ساتھ کہ ہمیں بطور قوم ابھی اور آگے بڑھنا ہوگا. قیادت نے تو ایک قدم اٹھایا ہے لیکن بسیطے قوم ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں ان اداکاروں سے بچنا پڑے گا جو نوجوانوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو فیس کرنا پڑے گا جو سوشل میڈیا کے اندر افواج پاکستان کے بارے میں، شہداء کے بارے میں ہم یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور چند مائنڈ سیٹ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمیں بطور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ کردار ادا کرنا پڑے گا. اور جو ہسٹری لکھنے والے ہیں جو یہاں پہ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ جو لمحات ہیں ہماری مارکہ حق کے جو کہ عام نہیں ہیں. بچپن میں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جنگ ہوئی، ابھی آپ دیکھیں فلسطین کے اوپر، ایران کے اوپر جب کوئی حملہ کرتا ہے، جس ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اور اس حملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی وہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی. وہ لوگ، وہ قومیں، وہ ملک جو ہمیں ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے، وہ آپ دن میں 4 مرتبہ سید آصف منیر صاحب کا نام لیتے ہیں اور میاں شباشی صاحب کے بارے میں تعریف کرتے ہیں. وہ قوتیں جو آپ کو بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی وہ آپ کو بلا کر کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارکہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ راستہ کھول دیا ہے آنے والے دنوں کے لیے کہ مارکہ حق نے عوام کو ایک گائیڈ لائن دے دی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو ہے کن نظریاتی سرحدوں کو ساتھ کیری کرتے ہوئے اپنے ملک کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آصف منیر صاحب کی اور شباشی صاحب کی قیادت میں جب ملک جو معاشی طور پر جو ہم مسائل کا فیس کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ کی رحمت سے یہ دونوں قیادت جو ہے وہ بہتر کریں گی اور پاکستان کا جو مین مقصد تھا عوام کی ویلفیئر کا، فلاح و بہبود کا، امن کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں شباشی صاحب کی قیادت میں وہ پورا ہوگا. جی انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی مہربانی. اورنگزیب صاحب کو کے ساتھ تشریف لائیں اور مارکہ حق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. Surely Allah loves those who fight for him in solid ranks like a concrete structure. بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفا راہ ہوتے ہیں، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ آپریشن بنیان مرصوص کیا ہے؟ جنرل آصف منیر صاحب نے چند دن پہلے فرمایا کہ ہمیں آپریشن بنیان مرصوص میں غیبی مدد آئی. یہ غیبی مدد کیا کسی اسلامی لشکر کو پہلی بار آئی؟ نہیں. آج سے 1450 سال پہلے جب 313 نہتے مسلمان 1000 قریش جنگجوؤں کے سامنے صفارا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی اور وہ 313 1000 پر حاوی ہوئے. یہی غیبی مدد جو بدر میں ان 313 مسلمانوں کو آئی، وہی غیبی مدد پاک فوج کے لشکر کو پچھلے سال بنیان مرصوص میں آئی.
یہ فوج وارث ہے اسی لشکر کی جو بدر کے میدان میں سفارا ہوا. یہ فوج وارث ہے حضرت علی کی جنہوں نے کہ جنگ خیبر میں جو سرکش جنگجو تھا مرہب، اس نے مسلمانوں کو للکارا اور اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے سے آ کے جھڑپ کرتا ہے. حضرت علی آگے بڑھے اور اتنی شدت سے جھڑپ ہوئی کہ اتنی دھول اڑی کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون فاتح ہوگا، علی یا مرہب. اور بالآخر جب دھول چھٹی تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی کی تلوار مرہب کے سر میں اس حد تک چلی گئی تھی کہ اس کے دانتوں تک آ گئی تھی. یہ فوج وارث ہے حضرت عمر کی. جس دن حضرت عمر ایمان لائے، حضرت جبرائیل حضور پاک کے پاس آئے اور کہا کہ آج عرش پر جشن منایا جا رہا ہے کہ علی جیسا جنگجو جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. یہ فوج وارث ہے حضرت خالد بن ولید کی، جس نے رومیوں سے کہا تھا کہ تم اپنی تعداد پر نہ جانا، میں تمہارے لیے وہ فوج لایا ہوں جو کہ موت کو اتنا عزیز رکھتی ہے جتنا تمہیں زندگی عزیز ہے. بے شک اس فوج کی ایک عظیم اسلامی تاریخ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 78 سال میں اس فوج نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. 1948 میں جب پاکستان نیا مارز وجود میں آیا، ہندوستان کی فوج نے کشمیر پر حملہ کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی. مٹھی بھر قبائلی لشکر نے پاک فوج کے ساتھ مل کر آدھا کشمیر آزاد کروایا، جسے آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. وہی غزوہ بدر کا جذبہ پھر سے جاگا اور ایک مٹھی بھر فوج کو فتح ہوئی ایک بڑی فوج کے اوپر. اس کے بعد 1965 میں آپ دیکھ لیں، چمنڈا کے مقام پر دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ٹینک بیٹل آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی پاکستان فوج اور انڈین فوج کے درمیان، اور پاکستان فوج کو کامیابی ہوئی. اس کے علاوہ اور کھیم کرن، چھم جوڑیاں، لاہور، ہر جگہ پاک فوج کو کامیابی ہوئی. وہ میڈم نور جہاں نے کیا کہا تھا، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے کی لبدی پھرے بازار کڑے، اے دین وے میرے داتا دینا ایویں ٹکرا مار کڑے. اس کے بعد ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ 2019 میں انڈیا کا نہ صرف جہاز گرایا، انہیں چائے بھی پلائی. اور یہ پہلی بار نہیں ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے. 1965 میں سیسل چودھری ایم ایم عالم نے 1 منٹ میں، سیسل چودھری نے 2، ایم ایم عالم نے 5 جہاز ان کے گرائے. ہماری پاک فضائیہ کا جو موٹو ہے، دونوں نے ثابت کیا کہ صحرا است کہ دریا است تہ بالو پرماست، whether it is the seas or the deserts, they are under my wings. چاہے صحرا ہے چاہے دریا، یہ سب میرے پروں کے نیچے ہے. اس کے علاوہ متعدد مارکے، کارگل، راہ نجات، ضرب عضب، رد الفساد، ان سب میں ہماری فوج نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. میڈم نور جہاں کا پھر وہی ایک نغمہ یاد آتا ہے، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. اب تھوڑی سی بات میں بنیان مرصوص پہ بھی کر لوں. اس پہ میں کیا بات کروں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، surely if Allah is with you no one can defeat you. اگر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. کیا مارکا ہوا، 125 جہاز اڑے. فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے کہا دس واز دا لارجسٹ ایئر بیٹل ان دا ہسٹری آف ماڈرن ایئر وارفیئر. 125 جہاز اڑے، 85 جہاز انڈیا نے اڑائے، کوئی طیارہ نہیں چھوڑا. سکھوئی اڑا دیا، مگ اڑا دیا، المشہور رافائل اڑا دیا. ادھر سے 40 شاہین اڑے اور جھپٹ جھپٹ کے ان پہ جھپٹے. نتیجہ آپ کے سامنے 8-0. ہم نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہاٹ فائٹرز، کولڈ فائٹرز، ایویکس، PL-15 میزلز، ہر چیز ان پہ جو ہے چلا دی. وہ کیا شعر ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اس کے علاوہ 90 ڈرون گرائے 3 دنوں پر. اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کو بھی کہا جا تو بھی آ جا، تیری بھی طبیعت صاف کر دے. اس کے علاوہ 25 ایئر اسٹرائکس کی، 16 ایئر فیلڈز کو ہٹ کیا. سورت گڑھ، سیرسا، ادھم پور، پٹھان کوٹ،
جموں، سری نگر، بٹنڈا، ہلواڑا، ہر جگہ جا کے ہٹ کیا. براموس کی جو ڈپازٹ ڈیپو تھا، اسٹوریج ڈیپو بیاس میں، وہ اڑا دیا. S-400 کی ڈیپوزیشن ادھمپور پہ جو اس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی وہ اڑا دی. فیلڈ سپلائی ڈپو اڈی میں اڑا دیا. ریڈار اسٹیشن پونچھ پہ اڑا دیا. ان کا انٹیلیجنس یونٹ راجوری میں اڑا دیا. اور تو اور دلی کے اوپر ڈرون چلا دیا. سائبر کرائم یونٹ نے بی جے پی کی ویب سائٹ اڑا دی. بارڈر سیکورٹی فورس کی ویب سائٹ ہیک کر دی. ہندوستان ایروناٹکس کو نہیں بخشا. 2500 CCTV کیمراز ہیک کیے بنیان مرصوص میں. سورہ فتح کی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبین. شیورلی وی گیو یو اے کلیئر وکٹری. بے شک ہم نے تمہیں ایک عظیم فتح عطا کی. بنیان مرصوص ایک عظیم فتح تھی. اس میں ہم نے دنیا کو بھی اور بھارت کو بھی 2 باتوں کا یقین دلایا. ایک کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں. 3 دن بھارت ہم پہ حملے کرتا رہا لیکن ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ہم بھارت کو کہتے رہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن پسند قوم ہیں. لیکن جب اس کی عقل میں بات نہیں آئی تو ہم نے جواب دیا اور اسے بتایا کہ ہم جہاں چاہیں, جب چاہیں, جس طرح چاہیں تمہیں نیست و نابود کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ ثابت کیا. جہاں ہماری فوج نے پچھلے 78 سال میں ہمارا سر بلند کیا, پچھلے 2 مہینے میں ہماری سویلین لیڈرشپ نے بھی فوج کے ساتھ مل کر ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کی جنگ ہوئی, پاکستان نے ایک ذمہ دار سفارتکاری کا ثبوت دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بار بار ہمارا شکریہ ادا کرنا پڑا. کبھی شہباز شریف صاحب کو کہتا ہے کہ میں نے ان کے کہنے کے اوپر سیز فائر کیا, کبھی کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کے کہنے کے اوپر سیز فائر ایکسٹینڈ کیا, کبھی کہتا ہے میں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپریشن فریڈم روکا. اب بلکہ ویسٹرن پریس میں تو ایک دن مذاق ہو رہا تھا کہ اتنا زیادہ شہباز شریف کے نام سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کے کہنے پہ کیا, شہباز شریف کے کہنے پہ کیا, کہ کسی نے مذاق کیا کہ میں نے اس ہفتے نہانا نہیں تھا لیکن شہباز شریف کے کہنے پہ نہا بھی رہا ہوں. تو یہ بھی مذاق ہوا. ساتھ ہی ہم نے انڈیا کو بھی دکھایا کہ ذمہ دار سفارتکاری کس طرح ہوتی ہے. وہ جو منہ بنا کے بیٹھا ہے, جس طرح شادی میں ناراض پھپھو ہوتی ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا نہیں, اس کو بھی ہم نے دکھا دیا کہ ایک مضبوط سفارتکاری کس طرح ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اسرائیل کو بھی دکھا دیا. جب ایرانی ڈیلیگیشن واپس جا رہا تھا تو انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ اس ڈیلیگیشن کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں, رپورٹ تھی کہ اس ڈیلیگیشن کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ان کو ایسکورٹ کرنے ان کے ساتھ 24 شاہین اڑے, ہمارے 2 F-16 اسکواڈرنز اڑے ایویکس کی سپورٹ کے ساتھ. اور اسرائیل کو للکارا ہم نے کہ ہمت ہے تو حملہ کر. آیا, ایک جہاز نہیں بھیجا, بھیگی بلی بن کر گھر بیٹھا رہا. اب آخر میں کچھ مستقبل کی بات کروں. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا رکھا ہے, پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کیا نہیں ہو سکتا. گاڑیاں ہم بناتے ہیں, اسپورٹس گڈز ہم بناتے ہیں, میڈیکل اکوپمنٹ ہم بناتے ہیں, اور تو اور ہتھیار ہم بناتے ہیں. J-10C تھنڈر بنا دیا, ایٹم بم بنا دیا. یار اور کیا چاہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ پیسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کیسے نہیں ہے. 80 آپ کی 60% آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے, جو کہ پرعزم ہے, پرجوش ہے, کام کرنا چاہتی ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ 87% ریٹرن دیتی ہے. میں امریکن اسٹاک مارکیٹس میں کام کرتا ہوں, 40% سے زیادہ ریٹرن نہیں آتا وہاں پہ. آپ کی ریمیٹنسز پچھلے 6 مہینے میں 30% بڑھ گئی ہیں. آپ کا ایک بومنگ IT سیکٹر ہے, آپ کے پاس تیل ہے, آپ کے پاس کوئلہ ہے, ہر چیز تو آپ کے موجود ہے. ابھی اپنا فون نکالیں, ذرا گوگل کے اوپر سرچ کریں, لکھیں ہاؤ ٹو میک منی ان پاکستان میں پیسہ کیسے بنائیں. ابھی گوگل کریں, میرے سامنے 5 آپشنز آپ کو دے گا. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 آپشنز آپ کو دے گا. پراپرٹی سیکٹر آپ کے لیے ہے, آپ کا اسٹاکس کا الگ ہے, آپ کا IT سیکٹر الگ ہے, آپ کا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز الگ ہے, اسپورٹس الگ ہے. اور تو اور ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرے دوست جو اوورسیز کے یہاں بیٹھے ہیں, فیصل بٹ صاحب ہیں, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں, آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی نوجوان جو اپنا پروجیکٹ, ایک اچھا بزنس پلان لے کے آئے گا, ہم اس میں انویسٹ کریں گے, ہم آپ کو گرو کرنے میں مدد کریں گے. کیونکہ ہم سب نے آپ کے ساتھ مل کر اس ملک کو بنانا ہے. امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے کہا تھا, آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو بٹ واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. یہ مت پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کرتا ہے, یہ بتاؤ کہ تم اپنے ملک کے لیے کیا کرو. میں اپنی بات ختم کروں گا ایک مشہور ملی نغمے کے چند اشعار کے ساتھ.
اور آپ سے یہ عہد لے کر کہ ہم سب مل کر اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں گے، کیونکہ ہم سب اپنی فوج کے ساتھ بنیاد مرصوص ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آب و تاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے۔ میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، میں پھر کہوں گا، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سربلند ہی رکھنا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی جذبے سے بھرپور آپ کا خطاب تھا، بڑی اچھی گفتگو تھی آپ کی۔ اب میں گزارش کروں گا Honorable guest, Councillor of Liberland, esteemed panelists and respected members of the media. میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا جو ایونٹ ہے، جو یہ تقریبات کی گئی ہے، یہ خالی ایک ایونٹ نہیں ہے یا یہ خالی ایک تقریب نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی سوچ اور ایک ایسے جذبے اور ایک ایسی قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، جو پاکستان کی خود بخود ایک پہچان ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی اسپیچ دی ہے کہ اس کے بعد میرے تو الفاظ مجھے لگتا ہے میٹر ہی نہیں کرتے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں باحیثیت ایک یوتھ ہونے کے ناطے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ ہم بہت میجورٹی میں ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی اس معاملے میں بہت زیادہ ان پٹ تھی، اس پورے معاملات میں تھی اور اس سے پہلے بھی تھی۔ اگر میں یہ دیکھوں تو میں خاص طور پہ پاکستان کی جرنلزم کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے ایک سویلائزڈ اور ایک آپ یہ سمجھ لیں ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ ہم لوگوں نے اس سارے سچویشن کا سامنا کیا۔ میرا انڈین جرنلزم کے ساتھ بہت زیادہ ٹاک شوز وغیرہ چلتے رہے، اور اس سارے معاملات کے اندر ان کی طرف سے جتنا زیادہ ارریشنل اور خام خواہ کی بتائی ہوئی باتیں سامنے آئی تھیں، اس سے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں فتح کر لیا، لیکن اصل میں معاملہ کچھ اور تھا۔ مارکہ ہرس صرف ایک فوجی کارروائی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اظہار نہیں کی جا سکتی۔ صبر، یقین اور ہر مشکل پر غالب ہے۔ یہ اس نظریے کی علامت ہے جہاں قوم اپنی آزادی، اپنی شہداء اور اپنی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، اور ہم نے، پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے تمام ان لوگوں نے مل کے یہ چیز ثابت کی ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جہاں جب قوم اور اس کی افواج ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمام معزز مہمان، تمام میڈیا، تمام دوست احباب جو یہاں تشریف فرمائے، تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ آج مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے اور پرجوش طریقے سے اسے منا رہے ہیں۔ ہم نہیں، پاکستان میں تمام پاکستانی، پاکستان سے باہر سب اسے پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں۔ جس طرح ہماری پاک فوج نے جرت اور ہمت کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر دشمن کو شکست دی، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست کا تحفہ دیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کو مارکہ حق کا تحفہ دیا ہے، اور جو ہماری پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اس کا کریڈٹ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ اور میں اپنی پاک فوج کے سپاہیوں کے لیے ایک شعر عرض کروں گا: جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں، پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں، ان شیروں کی یہ عادت ہے کہ سر اپنے اٹھا کے چلتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔